ایک دفعہ میرا جماعت المسلمین سے کوئی بحث ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یہ جو امام حنیفہ نے نکالا ہے مسئلہ حنفیوں نے کہ 1 درہم جو ہے نا, جو ہتھیلی کی کھائی, اس کے بقدر نجاست جب تک اتنی نہیں پھیلے گی تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا, اس سے کم نجاست کیا ہے, پاک ہے. 1-2 قطرے اگر پیشاب کے شلوار پہ لگ گئے تو وہ نماز ہو جائے گی. یہ کہاں سے نکالا ہے؟ اور وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, جماعت المسلمین کے تھے, یہ کہاں سے نکالا؟ قرآن میں تو آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں, بار بار ہے نا قرآن میں. الطہارۃ شطر الایمان, اور لا يقبل اللہ الصلاۃ بغیر طہور, حدیث میں تو آتا ہے طہارت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی. اور یہ کہاں سے نکال دیا 2 قطرے پاک ہیں, یعنی 2 قطرے لگے ہوئے ہوں, تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی ہو تو نماز کیا ہو جائے گی, ہو جائے گی. وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے, 8-10 سال پرانی بات ہے, ہر جگہ دیکھو قرآن کے خلاف ابو حنیفہ کا مسلک. حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں ہے, تو وہ مجھے کہیں ہم چلے گئے, ان کی کوئی کمبختی تھی یا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا دیکھیں آپ قرآن میں جہاں یہ آتا ہے نا اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں, قرآن میں یہ بھی آتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تمہارے دین میں ذرا بھی تنگی, ذرا بھی کا ترجمہ بھی جو گرامر جانتا ہے وہ کہے گا. من حرجن کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تنگی نہیں رکھی, من یہ بھی تاکید کے لیے اور تنوین بھی تقلیل کے لیے, من حرجن ذرا بھی تنگی نہیں رکھی ہے. میں نے کہا ایک حدیث. دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام جب استنجا کیا کرتے تھے تو سب کے پاس پانی میسر نہیں تھا, ڈھیلوں سے استنجا ہوا کرتا تھا. جو لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے قرآن نے ان کی تعریف کی ہے اس زمانے میں نا, کہ پانی سے استنجا کر رہے ہیں, قرآن نے تعریف کی, صفائی پسند لوگ ہیں. صحابہ میں اکثریت اس لیے کہ ایسے واش روم نہیں تھے, عرب میں تو پانی کا حصول بہت مشکل تھا. یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استنجا کرنا چاہتا ہے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرے, صحیح ہے نا. تو میں نے کہا ڈھیلے سے جب استنجا کرے گا, جو حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت ہے, جس کو آپ بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں کہ پانی سے استنجا ضروری نہیں ہے, تو ڈھیلے سے جب استنجا کرے گا تو نجاست اپنی جگہ سے مکمل صاف نہیں ہوتی. تھوڑے جب آپ نے پیشاب کیا, ڈھیلے سے استنجا کیا, تو کیا وہ جگہ سے مکمل پیشاب زائل ہو گیا ہے؟ مکمل پانی کے استعمال کیے بغیر زائل نہیں ہوتا. تو اب امام صاحب نے کہا کہ قرآن کہہ رہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے, اور اتنا اپنے جسم کو پاک رکھنا کہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر ٹپکا بھی نہ لگے, یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں چھینٹیں لگ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ. جب آپ پیشاب کرتے ہیں, جو آج کل WC کا سسٹم ہے, کیا یہ کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ 1-2 چھینٹیں بھی نہیں لگی ہوں گی؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو میں نے کہا اب وہ کچھ مقدار تو بہرحال مستثنی کرنی پڑے گی جو خاطر میں نہیں ہے. تو اب وہ مقدار میں نے کہا اپنے قیاس سے کرتے, ادھر ادھر سے ایویں کر لیتے, تو وہ پھر اعتراض کا حق تھا. میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی جب انسان قضاء حاجت کرتا ہے تو اتنی فقہا کا اس پر اجماع ہے پوری امت کا کہ اگر جو جگہ جہاں سے قضاء حاجت کی اس نے اس سے زیادہ اگر نجاست پھیل جائے نا اس جگہ سے ہٹ کے, تو پانی سے دھونا واجب ہے, اس سے کم میں واجب نہیں ہے. تو انہوں نے اندازہ لگایا اچھا اتنا حصہ قابل معافی ہے. اب وہ بجائے اس کے کہ اس گندی جگہ کا نام لے کے کتابوں میں لکھیں, تو نام مہذب استعمال کیا بھائی درہم کے بقدر, یہ ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر. اور اس کو آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 5 روپے کے سکے کے برابر جو ہے نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے؟ اب کوئی 5 روپے کا سکہ تو بخاری میں کہیں نہیں ہے, تو یہ پاگل ہونے کی علامت ہے آپ کے. آپ مدرسے میں بیٹھ کے پراپر علم حاصل کرو تو آپ کو 5 کے سکے بھی نظر آئیں گے اور 10 کے نوٹ بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. آئی بات سمجھے؟ تو انہوں نے یہاں سے نکالا ہے کہ شریعت نے صرف ڈھیلے سے استنجا کافی سمجھا, حالانکہ وہ جگہ پاک نہیں ہوتی. پتہ چلا اتنی نجاست شریعت میں قابل معافی ہے. تو اس کی تعبیر مہذب انداز سے کہ بھئی ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر, یا یہ کہ درہم اتنا سا سکہ ہوا کرتا تھا اس کے بقدر. تو میں نے کہا آپ بتا دو, اگر یہ دلیل غلط ہے تو پھر آپ بتا دو کتنی نجاست, تھوڑی نجاست معاف ہے, یہ تو پوری امت کا اجماع ہے. اور یہ تو آپ جب تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو گے نا, آپ بولو گے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چھینٹا بھی نہ پڑے, ٹھیک ہے نا. آپ بھی کہو گے یار یہ تو نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے.
تو آپ بھی کچھ نہ کچھ مقدار کو معاف کراؤ گے. میں نے کہا ہم فتویٰ اس کے خلاف دے دیتے ہیں کہ بھائی 1 درہم والی جو انہوں نے مثال دی ہے کہ 1 درہم نجاست لگ جائے تو وہ غلط ہے, تو آپ جو پھر وہ مقدار بتاؤ گے قرآن و حدیث کی روشنی میں, ہم اس پہ فتویٰ دے دیں گے انشاءاللہ. نہ آپ بتاتے ہو نہ ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے کو صحیح قرار دیتے ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف انگلی توڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. صحیح ہے نا. امت کے دلوں میں شکوک و شبہات, وسوسے, فرقواریت, امت کو لڑوانا, اس کے علاوہ آپ کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. تو ایسے درجنوں مثالیں ہیں, درجنوں. یہ تو میں نے چند دیے ہیں, تو اس لیے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, ہر فقیہ کا اپنا اصول ہے. سب سے پہلے قرآن کو, پھر ایک اور مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں.